شخص کی عزت کو، ان کی اہلیہ کی عزت کو اور چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، یہ انتہائی شرمناک، گھٹیا اور تشویشناک ہے۔ جب آپ کا کوئی اختلاف رائے ہوتا ہے، سیاسی اختلاف رائے ہو یا ایون ہمارے اس ملک کے اندر کسی جگہ پر قبائلی دشمنی ہے، کسی جگہ پر خاندانی دشمنی ہے، کسی جگہ پر برادری کی دشمنی ہے، لیکن ان مخالفتوں اور ان دشمنیوں میں بھی گھروں کی، خواتین کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ اور آج تک کم از کم ہمارے معاشرے کی روایت یہ نہیں رہی کہ آپ اپنے کسی اختلاف کی بنیاد کے اوپر ایک با کردار عورت کے کردار پر کیچڑ اچھالیں اور ایک ایسے مسئلہ پر جس کی مثال ابھی تک گزشتہ 1400 سال کے اندر نہیں ملتی، آپ اس کے اوپر ایک سزا سنا دیں۔ میں تو اس معاملے کے اوپر بہت کلیئر ہوں کہ وہ جج صاحب جنہوں نے اپنی مرضی سے، خدا جانے انہوں نے کس کی منشا پر، کس کے کہنے پر اور کس ذہنی کیفیت میں قرآن و سنت کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ سزا سنا دی اور یہ فیصلہ سنا دیا۔ ایسے جج کا بھی احتساب ہونا چاہیے، ایسے جج کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو چیزیں، جو احکام شرعیہ واضح ہیں، اس کے اوپر اس کو بدلنے کا اختیار کسی فرد واحد کے پاس یا ایون کسی گروہ کے پاس ہرگز نہیں ہے۔ اور یہ جو ایک مزاج ہے، یہ وہی ہے جن لوگوں کو ہم شدت پسند یا انتہا پسند کہتے ہیں، ان کا کوئی لازم تعلق صرف مذہبی طبقہ فکر سے نہیں ہے۔ ایک دوسری انتہا بھی ہے جنہیں ہم ماڈریٹ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی اس انتہا کے اوپر ہیں کہ انہوں نے احکامات خداوندی کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ دیا جو شرمناک ہے، جو غلیظ ہے، اور یہ حرکت گھناؤنی ہے اور یہ حرکت گندی ہے۔ ہم اس کی نہ صرف بھرپور مذمت کرتے ہیں بلکہ ایک اور بات بھی میں اپنے تئیں یہ بات بالکل کیٹیگرائز کر کے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کے جج صاحبان کا علمی معیار اب یہ ہے کہ وہ ایسے حساس مسئلہ کے اوپر کسی اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے لے سکتے تھے، متحدہ علماء بورڈ سے رائے لے سکتے تھے، بے تحاشا فورمز موجود ہیں، مختلف مسالک کے نمائندہ مفتیان کرام شیوخ الحدیث سے وہ رائے لے سکتے تھے، اس لیے کہ وہ ایک شرعی مسئلہ کے اوپر سزا سنا رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق سزا سنا دی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو فیصلہ دیا جائے گا اس غلطی کا ازالہ کیا جائے گا۔ اور میری آخری ریکویسٹ تمام سننے والوں سے یہ ہے کہ ہم مرد ہیں، آپ اپنی لڑائی لڑنے کے لیے، آپ اپنا غصہ نکالنے کے لیے، آپ اپنا انتقام پورا کرنے کے لیے ہم پر ظلم و تشدد کریں۔ ہم آمین کہہ کے آپ کا ظلم و تشدد سہ رہے ہیں گزشتہ 2.5 سال سے، ہم نے ہر صحبت برداشت کی ہے، لیکن ہم آپ کی گھر والی خواتین کی عزت کرتے ہیں۔ آپ سے وہ جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اڈیالہ میں 804 کا قیدی نمبر 804، وہ جیل میں ہے، آپ انہیں وکٹمائز کر رہے ہیں جس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں۔ کم از کم گھر کی عورتوں کی عزتوں کا ہمیں اس معیار پر نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے پریسیڈنٹس نہیں سیٹ کرنے چاہیے کہ کل کلاں کو انتقام کی بنیاد پر دوبارہ کسی شخص کو احکام شرعیہ کا کھلم کھلا مذاق اڑانے کی اجازت ملے۔ بہت شکریہ۔